الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیوں دوستو بزرگوں اس دنیا میں جس طرح مادی چیزوں کے اپنے اثرات ہیں سردی کا اثر ہوتا ہے اور جسم پہ گرم کپڑا آ جاتا ہے دھوپ میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے گرم چیز اچھی لگتی ہے اور جب گرمی آتی ہے تو گرمی کے اثرات کی وجہ سے پتلا لباس پہنا جاتا ہے چھاؤں میں بیٹھا جاتا ہے پنکھے کی ہوا اچھی لگتی ہے اسی طرح تمام مادی چیزیں جتنی بھی ہیں ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں اسی طرح ہماری زندگی میں نیکی اور گناہ کے بھی اثرات ہیں کچھ کو نظر آ جاتے ہیں کچھ محسوس نہیں کر پاتے اور یہ بھی ایک بات ہے نیک آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو وہ جلدی اس کو تھوڑا دھکا بھی لگتا ہے اور جلدی سنبھل بھی جاتا ہے ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے ماتھے میں سے خون نکل رہا ہے عرض کیا یہ چلتے چلتے ٹکر لگی ہے دیوار سے تو خون نکلا ہے پوچھا ہوا کیا تھا
عرض کیا کہ نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے، ادھر گناہ ہوا، ادھر اصلاح بھی ہوگی۔ اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرتے 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 وہ دل جو ہے جہاں سے یہ سارے کرنٹ نکلتے ہیں، جہاں سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کلا بل رانا علی قلوبہم، سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی آقا اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے دو علاج ارشاد فرمائے، ایک موت کو یاد کیا کرو اور دوسرا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ بڑے دل کو زنگ اتارتا ہے۔ یہ موت جو ہے نا، اس کی یاد بڑا دل کو زنگ اتارتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور نیکی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں کہ ان کی جس طرح دنیا کی چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے، آپ نے کون سا پرفیوم لگایا، آپ نے کون سا عطر لگایا، آپ نے کون سی خوشبو لگائی، خوشبودار جگہ پہ جا کے سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بدبودار جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بدبو کو آدمی پسند نہیں کرتا، بدبو بری لگتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ، فرمایا اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہاں فرشتے کھڑے نہیں ہو سکتے، دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ میں اور آپ یا میں ایک مولوی نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ جس دفتر میں، جس گھر میں، جس دکان پر، جس مجلس میں جھوٹ ہی بولا جاتا ہو، وہاں فرشتوں کا کیا کام ہے؟ جہاں ہر وقت جھوٹ ہی بولا جاتا ہو، وہاں فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ تو دور چلا جائے گا۔ جس دفتر میں بیٹھ کے پلاٹ اور دکھایا جائے اور بیچا اور جائے، مالک سے اور بات طے کی جائے، خریدار کو کچھ اور بتایا جائے، ادھر سے 20 لاکھ اس سے پکڑا جائے، 10 لاکھ اس سے پکڑا جائے، وہاں فرشتہ رہے گا؟ نمازیں بھی پڑھیں، نماز کا وقت ہو تو مسجد میں بھی آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، بات پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مفلس کون ہے؟ عرض کیا آقا جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، گھر کا معاملات اس کے بڑے کمزور ہوں، کھانے پینے کو نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، کھانے کو گھر میں۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، بڑے حج، ہر سال عمرہ، حج، زکوٰۃ، روزے، نوافل، تلاوت، لیکن ادھر لینے والے پہنچ جائیں گے، جناب اس نے میرا گھر، اس نے میرا پلاٹ، اس نے میری زمین۔ ہاں دنیا میں تو ناپ ناپ کے 4 انچ کی دیوار، 4 انچ کی دیوار نہیں لگانے دیتے، گلی کو کھلا نہیں کرتے، میری دیوار ہے، 4 انچ کا راستہ نہیں دیتے۔ فرمایا ایک بالشت جگہ بھی اگر لی ہوگی کسی کی، وہاں تو دینا ہی دینا ہے، وہاں تو کرنسی یہی والی چلے گی۔ فرمایا اللہ کریم وہ رب ذوالجلال جتنی لی ہوگی نا، اتنی 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال۔ تو گناہ کی بدبو ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بدکاری کرنے والے لوگ ہیں، زناکار، جہنم کے اندر ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو ہوگی کہ جہنم بھی اس بدبو سے تنگ ہو جائے۔ گناہوں کی بدبو ہے، جھوٹ کی بدبو ہے، نماز نہ پڑھنے والے کی بدبو ہے، یہ پکی بات ہے، یہ الگ بات ہے، ہمیں نظر نہیں آتا،
یہ جن کا یہاں روشن ہوتا ہے، یہ کھڑکی کھلی ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ ان کو دکھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک یہ وضو کے پانی کے اندر ان کو دھو دیتے ہیں، ان کو دھلتے ہوئے مجسم نظر آ جاتا ہے۔ تو گناہ کی نحوست بھی ہے، گناہ کی بدبو بھی ہے، اور گناہ کا وبال بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا سارا کچھ ہے، سب کچھ امریکہ ہے، قصوروار سارا کا سارا امریکہ نہیں ہے، سارا کا سارا قصوروار کافر نہیں ہے۔ کروں میں اور بھرے وہ، میرے گھر میں آ کے اس نے کہا تھا نماز نہ پڑھو، بچوں کی تربیت غلط کرو، جھوٹ بولنا اس نے سکھایا؟ نہیں، اپنی تربیت ایسی ہوئی، ہم نے بچے کو بچپن سے جھوٹ بولنا سکھایا، ہم نے اپنی ماں کی گود میں اس کو جھوٹ بولنا سکھایا، اور چلتے 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 اب اگر وہ پراپرٹی کے دفتر پہ لکھ بھی لے کہ الرحمن اسٹیٹ، تو وہ رحمان والا نہیں ہے، کام شیطان والے کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ باتیں سخت ضرور ہیں، لیکن ہم سب ایک ہیں۔ اب جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ اس کی ویکسین کہاں سے آئے گی؟ یہ بھی تو، اس کی ویکسین بھی تو چاہیے۔ گناہوں سے اتنا لتھڑ گئے، وہ اتنی بیماری ہے، اندر اتنا گندا ہو گیا۔ ہاں، نیکیوں کی بھی خوشبو ہے اس کائنات میں۔ رب کی ذات کے بعد اس دھرتی سے سب سے زیادہ خوشبو والی ذات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں کہاں گئے، ہم کھڑے ہو کے خوشبو سنتے تھے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، آقا ادھر گئے، ہم کھڑے ہو کے سنتے تھے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، ادھر گئے، آپ کی خوشبو پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آپ دن کے وقت قیلولہ فرمایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، اور ام سلیم آپ کے نیچے چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر پر جو موتیوں کی طرح پسینہ آتا تھا، اس پسینے کو ایک بوتل میں وہ بند کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ وہ بوتل کو بھر رہی ہیں، تو پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ آقا آپ کے پسینے کو ہم بوتل میں بند کر لیتے ہیں، اور خدا کی قسم کسی شادی میں اور کسی جگہ پہ جب ہم لگاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ خوشبو تو ہم نے دنیا میں کہیں سنگی نہیں، کہاں سے لائے؟ میرے عزیزوں اور دوستوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی خوشبو، آپ کی سنتوں کی خوشبو، اس قرآن کی خوشبو، اس مسجد میں بیٹھنے کی خوشبو، درود شریف کی خوشبو، قرآن پڑھنے کی خوشبو۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرات کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک مرتبہ ان کے جب وہ ان کے پاس کوئی بیٹھتا تھا تو ان کے منہ مبارک سے بڑی خوشبو آتی تھی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا حضور یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میری خواب میں آئے اور فرمانے لگے عاصم تم بہت پیارا قرآن پڑھتے ہو، اپنے ہونٹ ذرا ہمارے قریب کرو، ہم تمہارے منہ کا بوسہ لیں۔ آقا نے میرے منہ کا بوسہ لیا، اس کے بعد سے میری یہ خوشبو ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نیکی کی خوشبو ہے، نماز کی خوشبو ہے، قرآن کی تلاوت کی خوشبو ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں مسلمان کو اللہ نے ایسی چیز، اس امت کو مسلمان کو اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ کی سنت کی خوشبو، آپ کے قرآن کی خوشبو، آپ کی شریعت کی خوشبو، آپ پر درود پڑھنے کی خوشبو، سچ بولنے کی خوشبو۔ اب ان کے اثرات کیا ہیں؟ نیکی کے کیا اثرات ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے
یزاد فی عمری، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، وفی مالی، اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اور اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں دوستوں میں اس کی محبت بڑھا دیتا ہے۔ جو آدمی نیکی والی زندگی کر رہا ہے، نیکی کے کیا اثرات ہیں؟ قرآن پیکج دے رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، جو نیکی کی زندگی اختیار کرے گا، جو رب چاہی زندگی اختیار کرے گا، جو پیغمبر کی سنت پہ آئے گا، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے اس کو گمان بھی نہیں آتا۔ سارے مسئلے رزق کے ہیں، پریشانیاں اس کی ہیں، پریشانیاں وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کی زندگی بڑی آسان کر دیں گے۔ گناہوں کے اثرات میں یہ بھی ایک اثر ہے کہ ادھر ایک آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اندر ایک دیا جل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ آگ کس نے لگائی ہوتی ہے، وہ بچے کی نافرمانی ہوتی ہے، بیوی کی نافرمانی ہوتی ہے، اولاد کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، وہ دیا ایسا اندر سلگ رہا ہوتا ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، وہ پپولا ایسا ہوتا ہے جو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ وہ ایسا گناہوں کے، تو نیکی کا اثر کیا ہے؟ نیکی کی وجہ سے اللہ اس کا رزق آسان کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے رزق ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے وہ رب کون ہے، ہم نے تو وہ نعرہ لگا رہے ہیں جو قارون لگاتا تھا، میں کماتا ہوں، میرا علم ہے، میری ڈگری ہے، میری دکان ہے، میری چیزیں ہیں، یہ قارون کا نعرہ ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ۔ فرمایا نیکی والی زندگی اختیار کرو گے، استغفار کرو گے، عاجزی اختیار کرو گے، وہ بخش دے، گناہوں کو بخش دے۔ تو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے برکتیں نازل کرے گا، وہ بارشیں وقت پہ دے گا، وہ اناج اگائے گا، وہ زندگی کا لطف دے گا، وہ زندگی تیری چھوٹا گھر ہوگا، چھوٹی سواری ہوگی، چھوٹی دنیا ہوگی، لیکن بڑی لطف والی ہوگی، بڑی لطف والی ہوگی۔ یمددکم باموال وبنین، یہ بیٹے اور مال یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کب ہے؟ جب نیکی کے راستوں سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، بزرگ فرمانے لگے کہ جب میری اولاد میں نہیں نافرمانی کرتی ہے تو فوراً میں یہ دیکھتا ہوں مجھ سے اللہ کی کہاں نافرمانی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایسا نہیں ہوتا ادھر ہوا ادھر ہوا، ادھر اولاد نافرمان ہے تو دیکھو اپنے آپ کو کسی آئینے میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کتنی کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکموں کو کتنا توڑ رہا ہوں۔ وہ کسی شخص کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے لے پالک بیٹا لیا ہوا تھا، جوان ہو گیا، تو ایک دن وہ شخص گھر آیا، اس کی دکان تھی، تو اس کی بیوی رو رہی ہے کہ آج یہ جو لڑکا ہے اس کو ہم نے پالا ہے، لیکن اس نے ایک حرکت میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے دبایا ہے، تو میں نے کہا یہ کیا کیا، اس کی نظر غلط پڑی مجھ پر، میں اس وقت سے رو رہی ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ میری دکان کے اوپر چند خواتین آئیں، اس سے مجھ سے سودا لیتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے کیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبا دیا۔ ادھر کرو گے ادھر بھرو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دوسرے کی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھوں، میں دوسرے کی ماں پہ غلط نگاہ ڈالوں، میں دوسرے کے گھر پہ غلط نگاہ ڈالوں، میرا گھر محفوظ رہے؟ ان نگاہوں میں حیا والی زندگی، تقوی والی زندگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہاں یہ ہے
پھر تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر والی زندگی اختیار کرو گے ہم تیری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، تیری نعمتوں میں برکت دے دیں گے، تیرے مال میں برکت دے دیں گے، تیری اولاد میں برکت دے دیں گے، تیرے گھر میں تیری زندگی میں برکت دے دیں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اور اس کے مقابلے میں اگر گناہ والی زندگی گزر رہی ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، تلاوت کی پرواہ نہیں ہے، معاشرت کی پرواہ نہیں ہے، جس طرح چاہے جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، تو پھر اس کے بھی اثرات، دل سے ہدایت کا وہ جو نور ہوتا ہے، وہ مناجات کی لذت ہوتی ہے، عبادات کی لذت ہوتی ہے، وہ چھین کے لیے نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں تلاوت لگو یار بند کر دو، بے ادبی ہو رہی ہے، گانے سنتے ہوئے تمہیں نہیں شرم آتی، تلاوت سنتے ہوئے تمہیں بے ادبی والی بات یاد آ جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے یہاں یہ بند ہو چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے حافظے کی شکایت کی، شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی اپنے استاد سے عرض کرتے ہیں وکیل سے میرا حافظہ کچھ کمزور لگ رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا شافعی محمد، ان کا نام محمد تھا، دیکھو اپنی زندگی میں کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا۔ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ۔ یہ علم جو ہے، یہ سنت جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ وہاں آتا ہے جو پاک جگہ ہوتی ہے۔ حرام کھا کے، حرام پی کے، حرام بول کے، اور اس کے بعد مناجات کی لذت آ جائے، حافظہ رہ جائے، قرآن یاد ہو جائے، قرآن پڑھنے کو دل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کبھی لیٹرین کے لوٹے میں دودھ نہیں ڈالتے، اس کے لیے صاف برتن رکھتے ہیں، تو گندے دل میں اللہ اپنا علم کیسے ڈالے گا؟ حافظے کی کمزوریاں، جسم کی کمزوریاں، بیماریوں کے احاطے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ایک گھر، ایک محلہ، ایک پوری سوسائٹی، اس میں ذرا ریشو تو نکالیں، کتنے لوگ مسجد آ رہے ہیں، پھر ان میں سے کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے گھروں میں بیویاں نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے نماز سکڑتی ہے، جمعے میں پھیلتی ہے، عام نمازوں میں سکڑتی ہے، فجر میں اور سکڑتی ہے، ظہر میں اور مجمع، فجر میں اور مجمع، جمعے کا اور مجمع، یہ کہاں کی بات ہے؟ وہ عیسائی بھی اتوار کو اپنے گرجے میں جاتے ہیں، مسلمان بھی جمعے کو مسجد میں حاضری دینے آئے، مسجد کے ساتھ تعلق ختم، مسجدوں کو ویران۔ میں نے آج سے 3 یا 4 سال پہلے ایک بات عرض کی تھی، اور آج خدا کی قسم ہو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا مسجدوں کو آباد کرو، یہ نہ ہو کہ پھر تم مسجدوں میں آنا چاہو تمہیں آنے نہ دیا جائے، نمازیں پڑھو، یہ نہ ہو کہ پھر وہ وقت آ جائے تم نمازیں پڑھنا چاہو تمہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ وہ نقشہ نہیں دیکھا ہم نے وہ نقشہ دیکھا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ وہ وقت نہ لائے کہ پھر حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، اللہ ان کی زندگی میں گھنٹیاں اللہ بجاتے ہیں، گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ گھنٹہ بجا دے، اس گھنٹے سے ڈرنا چاہیے۔ گناہوں والی زندگی، انفرادی زندگی، گھر کی زندگی، بچوں کی زندگی، اتنے گناہ کہ فرشتے اس کی بدبو سے میری سوسائٹی سے بھی نکل جائیں۔ ایک لائن میں اگر 10 دفتر ہیں، ایک لائن میں 10 دکانیں ہیں، سارے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے وہ جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں، تو فرشتے کہاں جاتے ہوں گے؟ اس لیے یہ ہے اپنی زندگی کو اپنا محاسبہ یہ کیا جائے، اللہ کریم حالات کا خالق بھی تو، بیماریاں بھی تیرے قبضے میں، صحت بھی تیرے قبضے میں، خزانے بھی تیرے پاس، خوشی بھی تیرے پاس، غمی بھی تیرے پاس، حالات بھی تیرے پاس، حالات کو بدلنے والی بھی ذات تیری ہے، مقلب القلوب بھی تو ہے، زندگیوں کو پلٹنے والا بھی تو ہے، حالات بھی تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرما، ایمان و عمل والی زندگی عطا فرما، نماز والی زندگی عطا فرما، نیکی والی زندگی عطا فرما، ہمیں ان بیماریوں سے، آزمائشوں سے اللہ کریم محفوظ فرما۔
سارے حضرات ایک مرتبہ دعا کر لیں، اے اللہ کریم ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرما، ہماری آزمائش کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں انفرادی یا اجتماعی، ہم اجتماعی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ آخری بات، اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، اس میں یہ ماسک کا استعمال یہ وہ ہیں، یہ اسباب کے درجے میں، سبب کا اختیار کرنا یہ منع نہیں ہے، باقی چیزیں تو سب اللہ کے قبضے میں ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں ماسک کا استعمال کریں، فاصلے سے کھڑے ہوں، کوشش کریں گھر سے وضو کر کے آئیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ گھر میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو مسجد میں آنے کے لیے، ویسے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسی اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، اس کا گھر میں نماز پڑھنا ضروری ہے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ یعنی ایسا آدمی جو بیمار ہے، جو مسجد میں آنے سے کئی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے بیمار ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، تو اس کے لیے آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ اور جو مسجد میں تشریف لانے والے ہیں، میں پہلے بھی عرض کیا، یہ باہر جو یہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بیچارے ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے ان کے ساتھ الجھے نہیں، وہ بھی مسلمان بھائی ہے آپ کا، اور وہ بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو کوشش کریں جا کے لے آئیں یا کوئی ایسا انتظام کر لیں، لیکن اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، یا کسی بھی ساتھی کے ساتھ کوئی کہہ دیتا ہے، مسجد کا ماحول ہے، مسجد میں آتے ہیں، یہ محبت کی جگہ ہے، یہاں محبت ہم پھیلانے کے لیے، محبت لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبتیں عطا فرمائے، اللہ آپس میں ہمیں محبت عطا فرمائے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔